الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آئیے ناظرین کرام، سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کس طرح عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے عاجزی و انکساری کا مظاہرہ فرماتے تھے، اور کیسا ان کا ذہن تھا کہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود اور جنتی ہونے کے باوجود میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان پاک ہستیوں کو جنت کا معجزہ سنا دیا تھا کہ تم جنتی ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی خوف خدا کا کیا عالم تھا۔ آئیے سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اچھی بات ہے، اس کو آگے بھی پھیلائیں گے اور ثواب کے حقدار بنیں گے۔ سنیے، سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن کچھ لوگ، کچھ صحابہ مکان علی شان پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، اور خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ جس کے نماز روزے قبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز روزے رد کر کے اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ اور فرمایا، میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ محبت والو، ذرا سوچو، خوب غور فرماؤ، وہ فاروق اعظم جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی، ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہے، اور ہم جیسے نکمے اور باطونی لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو نہیں پہنچ پاتے، مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پاسا تو اب شاید کوئی رہا ہی نہیں۔ اس رقت انگیز حکایت سے ان لوگوں کو خصوصاً درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو اپنی عبادت پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے، اور بلا مسئلت شرعی اپنے نیک اعمال مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مساجد کی خدمت، خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاحی بہبود وغیرہ کاموں میں ہر جگہ اعلان کراتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا صدقہ ہمیں بھی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف، اپنی خشیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔